بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابوالعاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا، تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ زینب رضی اللہ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابوالعاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول فرما لیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابوالعاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابوالعاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلی اور کہا، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابوالعاص نے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زینب نے کہا، میں اپنے والد کو نہیں جھٹلا سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چاچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چاچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابوبکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ میں تیرے والد کو ملامت نہیں کرتا۔ بہرحال ابوالعاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ ہی میں رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابوالعاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ زینب خوف زدہ تھیں کہ اس کا شوہر اس کے والد کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھیں، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا میں اپنے والد کو کھو دوں۔ ابوالعاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابوالعاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ زینب نے پوچھا کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ اس پر زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بیچ دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتارا اور ابوالعاص
بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابوالعاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں ہے، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابوالعاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابوالعاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابوالعاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر و مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابوالعاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابوالعاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا، میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا، کہاں؟ ابوالعاص نے کہا، میں نہیں، تم جانے والی ہو کے پاس۔ زینب نے پوچھا، کیوں؟ ابوالعاص نے کہا، میری اور تمہاری جدائی کے لیے۔ جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ زینب نے کہا، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابوالعاص نے کہا، نہیں۔ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں۔ اس دوران بہت سے رشتے آئے مگر زینب نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر لے۔ 6 سال بعد ابوالعاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت ان کو گرفتار کر کے مدینہ لے گئے۔ فجر کی اذان کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچے۔ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابوالعاص نے کہا، نہیں۔ زینب نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابوالعاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا؟ سب نے کہا، جی ہاں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سن لیا۔ زینب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوالعاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ بھی ہے، اس لیے میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے یا اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا، نہیں۔ پھر اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنا اپنا مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے۔ جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑا اور حضرت زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد زینب کا انتقال ہو گیا، جس پر ابو العاص زاروں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد ہی ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔